یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب. ایک بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو حق سچ سن کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور یہ دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر کھیل کود، اور بے شک آخرت کا گھر ضرور وہی سچی زندگی ہے. کیا اچھا تھا اگر جانتے. تو حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو کھیل کود فرمایا ہے. کھیل تماشا چونکہ وقتی طور پر بہت خوش کرنے والا ہوتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے دیکھنے والوں کو خوش کر دیتا ہے، پھر خود بھی نہیں رہتا اور نہ وہ خوشی رہتی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے حاصل ہوئی تھی. اس لیے دنیا کو کھیل تماشا فرمایا. دنیا فانی چیز ہے، اس میں جو کچھ ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان وعد اللہ حق لا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. کہ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. کیا وعدہ ہے؟ وہ وعدہ یہ ہے کہ ایک دن مرو گے اور اس کے سامنے پیش ہوگے اور پھر تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا. لہذا دنیاوی زندگی تمہیں ہرگز دھوکے میں نہ ڈالے، اور وہ دھوکے باز یعنی شیطان تمہیں اللہ سے دھوکے میں نہ ڈالے. تو حضرات گرامی، دنیا دارالامتحان ہے. اس میں زندگی گزارو مگر اسے دھوکہ نہ کھاؤ. اس دنیا میں ایسے مناظر ہیں جو انسان کے دل کو لبھاتے ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں، اس لیے کہ اس دنیا کی طرف متوجہ نہ ہو، اس دنیا میں پھنس کر نہ رہ جاؤ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑ کر فرمایا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے مسافر یا سڑک پار کرنے والا. اور حضرت ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ جب شام ہو تو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب صبح ہو تو شام کا انتظار نہ کرو. یعنی مسلسل عمل کرتے رہو اور اپنی صحت کے ایام میں بیماری کے لیے عمل کر لو اور زندگی میں موت کے لیے عمل کر لو. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری کو تلاش کرے گا، اور ابن آدم کے پیٹ کو مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اور توبہ کرنے والے کی توبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتا ہے. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بستر چمڑا کا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ ہم پر ایسا مہینہ آتا تھا کہ پورے مہینے آگ نہیں جلتی تھی، ہم صرف کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے، الا یہ کہ کبھی گوشت آ جاتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ آل محمد کو اتنا رزق دے جس سے رشتہ حیات برقرار رہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی کو مالی اور جسمانی حالت میں افضل دیکھے تو فوراً اس شخص کو دیکھیں جو اس سے کمتر ہو اور جس سے یہ افضل ہے. حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کے نزدیک دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اس میں سے کسی کافر کو ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں دیتا. اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھے ہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے برا شخص کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل برے ہو. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور ہم نے اپنا پیٹ کھول کر دکھایا. ایک ایک پتھر باندھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کا قید خانہ اور کافر کی جنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا گزار ہے اور اس کا تعلق کتا ہے. تو حضرات اکرامی دنیا واقعی گزار ہے، قابل اجتناب ہے. جو لوگ دنیا میں منہمک ہو کر آخرت کو بھول گئے ان کو ہوش کرنی چاہیے. یہ دنیا چند روزہ ہے، دنیا فانی ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا نہ رہنے والی چیز ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کشتی. کشتی کے لیے پانی ضروری ہے، پانی نہ ہو تو کشتی کا تیرنا مشکل ہو. مگر یہ پانی کشتی کے باہر رہے تو کشتی کو تیرائے گا، اور اگر یہی پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اسے ڈبو ڈالے گا. اسی طرح دنیا انسان کے لیے ضروری ہے. اگر پیسے نہ ہو، اگر دولت نہ ہو، دنیا نہ ہو تو حج کیسے کرے گا، زکات کیسے دے گا، فطرانہ کیسے ادا کرے گا، غریبوں کی خدمت کیسے کرے گا، مسکینوں کی مدد کیسے کرے گا. گویا کہ پیسہ، دولت، سونا، چاندی یہ نیکیوں کے اصول کا ذریعہ ہے. اگر قانون کی طرح دنیا کی محبت دل کے اندر داخل ہو گئی تو سمجھو کو بیڑا غرق ہے. اس دنیا فانی میں مشغول ہو کر آخرت کو بھول جانا بہت بڑی غفلت ہے. اسی لیے مولانا روح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب تک پانی کشتی کے ارد گرد ہو تو کشتی کو چلاتا ہے، لیکن اگر پانی کشتی کے اندر داخل ہو جائے تو اسے ڈبو دیتا ہے. تو حضرات اکرامی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف بلانا چاہتا ہے تو اس کے لیے اسباب بھی پیدا فرما دیتا ہے. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ ولی کامل اور مشہور معروف بزرگ تھے. آپ ادھر کے بہت بڑے تاجر تھے. ادھر اور دواؤں کی بہت بڑی بازار میں آپ کی دکان تھی. کاروبار پورے ملک میں پھیلا ہوا تھا. ایک دن دکان پر بیٹھے ہوئے تھے. دکان ادھر کی شیشوں اور دواؤں سے بھری ہوئی تھی. ایک درویش مجذوب دکان کے اندر داخل ہوا اور دکان کو ادھر ادھر دیکھنے لگا. کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ادھر دیکھتا، کبھی ایک شیشی کو دیکھتا، کبھی دوسری شیشی کو دیکھتا. شیخ فرید الدین عطار نے اس سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ شیشیاں دیکھ رہا ہوں. شیخ فرید الدین عطار نے کہا کہ تجھے کچھ خریدنا بھی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے کچھ نہیں خریدنا، مجھے بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں. پھر شیخ فرید الدین عطار نے پوچھا کہ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تو مجذوب نے کہا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب آپ مریں گے تو آپ کی جان کیسے نکلے گی. جب جان نکلے گی کبھی اس شیشے میں داخل ہو جائے گی، کبھی اس شیشے میں داخل ہو جائے گی. باہر نکلنے کا راستہ کس طرح ملے گا؟ شیخ فرید الدین عطار کو غصہ آ گیا اور کہا کہ تو میری جان کی فکر کر رہا ہے، تیری جان کیسے نکلے گی؟ جیسی تیری جان نکلے گی ویسے میری جان نکلے گی. تو اس مجذوب نے کہا کہ میری جان کی پریشانی ہے وہ اس لیے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. میرے پاس نہ تجارت ہے، میرے پاس نہ دکان ہے، میرے پاس نہ شیشہ ہے، میرے پاس نہ ساز و سامان ہے. میری جان تو اس طرح نکلے گی. بس یہ کہہ کر مجذوب دکان کے باہر نیچے زمین پر لیٹ گیا اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کی روح پر راز کر گئی. یہ عجیب و غریب واقعہ دیکھنا تھا کہ فرید الدین عطار کے دل پر چوٹ لگی اور دل کی حالت بدل گئی. یہ واقعہ ہدایت کا سبب بن گیا اور وہ کاروبار چھوڑ دیا، اپنے بچوں کو سپورٹ کیا اور خود اللہ اللہ کرنا شروع کر دیا اور بہت بڑے اللہ کے ولی بن گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان المتقین فی مقام امین، کہ بے شک متقی امن والے مکان میں ہوں گے. تو حضرات اکرامی، آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے، بخوبی علم ہوگا
کہ آج کے اس دور میں لوگ اچھے عمل کرنے کی بجائے غلط راستے پر عمل کر رہے ہیں. یعنی لوگوں کے دلوں سے خوف الہی ختم ہوتا جا رہا ہے. کسی کو کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں. ہر کوئی اپنی منمانی کرتا پھرتا ہے. حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے. جہاں سے جس طرح کا بھی ہو مال ملے، جائز ہو یا ناجائز ہو، سب ہڑپ کر جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ ان کے دلوں میں خوف الہی نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو کسی کا حق مارتے ہوئے بھی ذرا بھی ڈر نہیں لگتا، اور ان کا حال یہ ہوگا جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، کہ بے شک نیک لوگ بہشت میں، جنت میں، اور بدکار نافرمان دوزخ میں جائیں گے. تو اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ جو لوگ نیکی کریں گے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں گے، ان لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اور جو بدکاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کریں گے، جن کے دلوں میں خوف الہی نہیں ہوگا، وہ دوزخ میں جائیں گے. اور یاد رہے کہ دوزخ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو حضرات اکرامی، جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ حکومت سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ قانون سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ دشمنوں سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ بیماریوں سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ غریبی سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ نقصانات سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ موت سے نہیں ڈرتے. جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے وہ قبر سے نہیں ڈرتے. اور ایسے لوگ دنیا میں کسی بھی چیز سے نہیں ڈرتے. اگر ڈرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور جن کے دلوں میں خوف الہی ہوتا ہے، اس کائنات کی ہر چیز ان کی مطیع اور فرما بردار ہو جاتی ہے. یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہیں تو پھر دنیا والے ان سے ڈرتے ہیں. وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتے بلکہ دنیا ان کے پیچھے بھاگتی ہے. اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں. اور پھر امیر ان کے ہاتھ چومتے ہیں، غریب ان کے ہاتھ چومتے ہیں، وزیر ان کے ہاتھ چومتے ہیں، مشیر ان کے ہاتھ چومتے ہیں، بادشاہ ان کے ہاتھ چومتے ہیں. اور یہ ایسے انعام یافتہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جن کی دنیا بھی اور آخرت بھی بہتر فرما دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں خوف الہی رکھنے والوں کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور تیرے رب کے نزدیک آخرت ڈر والوں کے لیے ہے. تو اللہ کی قرآن کی آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوا کہ جن کے دلوں میں خوف الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی زندگی کو بہتر فرما دے گا اور ان کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ خوف الہی سے کامتا ہے تو اس کے گناہ اس کے جسم سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑتے ہیں. تو ایک حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو خوف خدا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور ان کے جسم سے گناہوں کی میل اس طرح جھڑ جاتی ہے جیسے درخت کے سوکھے ہوئے پتے جھڑتے ہیں. تو حضرات اکرامی، جس کے دل میں اپنے رب کا خوف ہوگا واقعی اس سے گناہ دور ہو جائے گا. کیونکہ جو خوف الہی رکھتے ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. جو خوف الہی رکھتے ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. جو خوف الہی رکھتے ہیں وہ حج کرتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. جو خوف الہی رکھتے ہیں وہ زکات دیتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. جو خوف الہی رکھتے ہیں وہ نیک عمل کرتے ہیں صرف اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ ہر عبادت، ہر نیک عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ شراب نہیں پیتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ زنا نہیں کرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جوا نہیں کھیلتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ چوری نہیں کرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ غیبت نہیں کرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ حسد نہیں کرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی کا حق نہیں مانتا. تو حضرات اکرامی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کہ جو بھی مومن بندہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا اور اس کے آنسو اس کے چہرے پر بہ گئے تو اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ خوف خدا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دے گا۔ تو حضرات گرامی، اگر دوزخ کی آگ سے نجات چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر عذاب قبر سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر حلال کھانا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر برے کاموں سے نجات چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر گناہوں سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرو، اگر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنا چاہتے ہو تو اپنے دلوں میں خوف خدا ڈال لو تاکہ تمہاری آخرت کی زندگی بہتر ہو سکے۔ اس میں تمہاری کامیابی ہے۔ اگر تم میں خوف الہی پایا جائے گا تو تمہارا ایمان بھی محفوظ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت گرامی، حضرت یحییٰ معاذ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے تو وہ ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ اے میرے رب، مجھے خوشی صرف ایمان کی وجہ سے ہے اور مجھ پر یہ خوف طاری رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے ایمان کی دولت چھین نہ جائے، لیکن اے اللہ مجھے امید ہے تیرے گھر میں کوئی کمی نہیں کہ جب تک میرے دل میں تیرا خوف ہے کوئی مجھ سے میرا ایمان نہیں چھین سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ پر خوف الہی موجود ہو۔ اگر اللہ کا ڈر ہوگا تو کوئی بھی ایمان ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔ جیسا کہ تفسیر نور بیان میں یہ واقعہ درج ہے، حضرت ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جو مخلوق سے ڈرتا ہے، جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اور جو اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے وہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر اپنے رب کا قرب چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وگرنہ تم اپنے رب کی رحمت سے دور ہو جاؤ گے اور جنت میں نہیں جا سکو گے۔ جنت اس کو ملے گی جس کے دل میں خوف الہی ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روک دیا تو اس کے لیے پناہ گاہ جنت ہے۔ تو قرآن کریم کی آیت سے معلوم ہوا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے جس کے دل میں خوف الہی کی دولت پائی جائے۔ اور تفسیر نور بیان میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے جوش مارنے والے ہنڈی جیسی آواز سنائی دیتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ فرماتے تھے۔ اور تفسیر نور بیان میں یہ واقعہ ہے کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور دوران سفر مجھے بڑی شدت کی پیاس لگی، اور جب میری پیاس کی شدت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جاؤ سامنے جو پہاڑ ہے اسے جا کر کہو کہ وہ مجھے پانی پلائے اور اسے میرا سلام کہنا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہاڑ کے قریب جا کر کہا کہ اے پہاڑ تجھ پر سلام ہو، تو اس بے زبان پہاڑ نے کہا کہ اے رسول اللہ کے غلام میں حاضر ہوں۔ پھر آپ نے اس سے پانی کے متعلق کچھ کہا تو اس نے جواب دیا کہ میرا سلام سیدہ عامرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لال کو، اور پھر عرض کرنے لگا کہ جب سے میں نے یہ آیت مبارکہ سنی ہے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، پر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے۔ تو پہاڑ کہنے لگا کہ اس روز سے رونے لگا ہوں کہ وہی پتھر میں نہ بن جاؤں جس سے دوزخ کا ایندھن تیار ہوگا، اور اس گریا سے میرے اندر پانی اب نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک شخص اللہ تعالیٰ کے خوف سے 40 سال روتا رہا، جب بھی اسے موت کی یاد آیا کرتی تو خوف سے اس کا جسم کانپ جاتا، تو وہ اللہ کا بندہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتا۔ جب ہوش میں آتا تو قرآن کریم کی آیت کی تلاوت کرتا ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم، یعنی یہ آیت مبارکہ پڑھ کر ڈرتا کہ نیک لوگ تو جنت میں جائیں گے
اور بدکار لوگ دوزخ میں جائیں گے اور پھر نعرہ مار کر بے ہوش ہو جاتے. اب جب ہوش آتا تو کہتا کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. باہر اسی غم میں آپ نے زندگی گزاری اور آپ کا وصال ہو گیا. پھر اس کے وصال کے بعد کسی اللہ کے ولی نے اسے خواب میں دیکھا تو ان کا حال پوچھا کہ سنا تیرا کیا حال ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ کہنے لگا کہ جیسا دوستوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انشاء مجھ سے پوچھا, میں فرمایا کہ اے بندے تو دنیا میں اتنا زیادہ کیوں روتا تھا؟ تو میں نے عرض کیا یا اللہ میں تجھ سے ڈرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سارے عمل ضائع ہو جائے, اسی ڈر سے رویا کرتا تھا. تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ جا میں نے تجھے بخش دیا. اللہ حضرات گرامی, تو قرآن کریم کی آیت اور احادیث مبارکہ سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ اگر بندے کے دل میں خوف الہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں جگہ عطا فرمائے گا اور اسے دنیا میں بھی اعلیٰ مقام اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المتقین فی مقام امین, کہ بے شک متقی امن والے مقام میں ہوں گے. تو حضرات گرامی نیک عمل کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ قرب الہی کی دولت حاصل ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نبی کے صدقے طفیل ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو فرضانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے.